من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا مساوی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں. وہ وحدہ لا شریک ذات ہے. اس رب العالمین کے ہم پر بے انتہا احسانات انعامات اکرامات ہیں. اس قدر اس کی نعمتیں اگر شمار کرنا چاہیں گننا چاہیں، بچپنا لڑکپنا جوانی بڑھاپا پوری زندگی صرف ہو جائے گی، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی. اس قدر اس کے انعامات ہیں، اس قدر اس کے انعامات ہیں. اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے میرا بندہ دائیں دیکھے انعامات، بائیں دیکھے انعامات، آگے پیچھے انعامات کی بہاریں ہی بہاریں ہیں. ذرا اپنے جسم کے اوپر تو غور کر لے، دیکھ لے، یہ تیرا جسم بھی نعمتوں سے مرکب اور جڑا ہوا ہے. یہ تمہیں مفت میں مل گئی ہیں، اس لیے تجھے قدر ہی نہیں ہے. آنکھ کی نعمت
ذرا اس سے پوچھیں جو نبینا ہے، دھکے کھاتا ہے، کبھی گڑھے میں گرا پڑا ہے، کبھی کہاں پڑا ہوا ہے، کبھی کہاں ٹھوکر۔ آنکھ کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی نعمت، چلنے پھرنے اللہ نے صحیح سلامت یہ نعمتوں سے جڑا ہوا مجسمہ ہمیں عطا کر دیا۔ کیسا خوبصورت اللہ نے جسم دیا ہے، کبھی غور کیا ہے اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے۔ جو لنگڑا رہا ہے، چل نہیں سکتا، پاؤں سے معذور ہے، سن نہیں سکتا، کانوں سے معذور ہے، دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں سے معذور ہے، دل و دماغ کام نہیں کرتے، معذور ہے، پاگلوں کی طرف گھوم رہا ہے، نہ اس کو حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ اچھے کا پتہ ہے، نہ برے کا پتہ ہے، نہ کپڑے کا پتہ ہے، نہ لباس کا پتہ ہے۔ کس طرح کی اس کی زندگی، کبھی غور کیا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہر نعمت سے ہر نعمت عطا کی۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں، ساری نعمتیں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، بڑا درجہ رکھتی ہیں، لیکن اللہ نے ان نعمتوں کے دے کر یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ میں نے آنکھ کی نعمت دے کر تجھ پہ احسان کیا ہے، کان کی نعمت دے کر تجھ پہ احسان کیا ہے، بولنے کی نعمت دے کر تجھ پہ احسان کیا ہے۔ نہیں، ہاں ایک عظیم نعمت ہے جس نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے فرمایا او میرا بندہ تجھ پہ میں نے احسان کیا ہے، تمہیں عظیم نعمت دی ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے او میرا بندہ میں نے تجھے بے شمار نعمتیں عطا کی، ان گنت تجھے نعمتیں عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ فرمایا او میرا بندہ رہبر رہنما میں نے تمہیں دیا، محمد مصطفیٰ عطا کیا۔ یہ بڑی نعمت ہے، عظیم نبی۔ شیخ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ کتنا عظمت والے نبی، کتنے مقام والے نبی، کتنی شان والے نبی۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا۔ فرمایا میدان معاشر کے اندر، دنیا کے اندر ساری ایک خلقت ہے، مخلوقات ہیں، اللہ نے مخلوقات کا مجھے سردار بنا دیا ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک نے مجھے سرداری کی نعمت عطا فرمائی، ولا فخرا، بات فخر کی نہیں، یہ تو رب کی ہی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے جسے دے دے۔ وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَقْرًا۔ میدان معاشر سجا ہوگا، میدان معاشر کے اندر ایک علم قائم کیا جائے گا، جھنڈا ہوگا جس کے اندر پوری خلقت ہوگی، جس کے نیچے ساری خلقت جمع ہوگی۔ فرمایا وہ جھنڈا، وہ علم جس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، پکڑایا جائے گا، وہ بھی کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا ولا فخرا، یہ تو رب کی عطا ہے جسے عطا فرما دے۔ ساری خلقت ہے، انبیاء موجود ہیں اس جھنڈے کے نیچے، اور اس جھنڈے کو پکڑنے، ہاتھ میں دینے کا جس کو شرف و اعزاز ملے گا، جسے یہ جھنڈا پکڑایا جائے گا، وہ محمد الرسول اللہ۔ اول من تنشق عنہ الارض ولا فخرا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ساری خلقت سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ قیامت کے دن جب اٹھنے کا اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، سب سے پہلے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش کھڑا ہوں گا۔
سب سے پہلے اٹھنے کا اگر شرف ملے گا تو وہ بھی محمد الرسول اللہ کو ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عظمت ہے۔ انا سید المرسلین ولا فخر۔ اللہ پاک سارے پیغمبر، آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، نوح پیغمبر علیہ السلام بھی موجود ہیں، لوط پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبر موجود ہیں۔ اللہ نے پیغمبروں کی سرداری کی اگر نعمت اور یہ شرف دیا تو وہ بھی محمد مصطفیٰ کو دیا، سارے پیغمبروں کا سردار بنا دیا۔ انا خاتم النبیین ولا فخرا۔ اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، ایک کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے۔ یہ نبوت کی عمارت تیار ہوتی رہی۔ فرمایا یہ نبوت کی عمارت کی تکمیل کا اگر کسی کو شرف ملے گا وہ بھی محمد مصطفیٰ کو ملے گا۔ کس عظمت کا تذکرہ کروں؟ میں کیوں نہ کہوں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربا ولم ارا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں مشرق بھی میں گیا، میں شمال بھی گیا، میں جنوب بھی گیا، میں زمین و آسمان کا چپا چھان مارا، لیکن محمد جیسا افضل انسان میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ میں کس آپ کے عظمت اور شان اور کس پہلو کا تذکرہ کروں؟ آپ کی عبادت کا تذکرہ کروں، آپ کی سیاست کا تذکرہ کروں، آپ کی ریاضت کا تذکرہ کروں، آپ کی ہمدردی، رواداری، ایثار، کس چیز کا تذکرہ کروں؟ میرے پیغمبر تو خوبیوں کے ایسے مجموعہ اور جڑے ہوئے ہیں، جس طرح ہار موتی، ہیرے، سونا، چاندی سے جڑ کر ایک خوبصورت ہار بنتا ہے، میرا پیغمبر تمام خوبیوں کا جڑا ہوا ایک ہار ہے۔ وہ عظیم نبی، وہ عظمت والا نبی۔ میرے شیخ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی عظمت والا پیغمبر، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سفر اتنا مشکل کٹھن سفر، پہاڑوں کا سفر، ریگستانوں کا سفر، بڑی مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں والا سفر جب اس قدر صحابہ تھک گئے، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ ان کے صحابہ کے جسم اس تھکاوٹ کی وجہ سے چورا چور ہو چکے ہیں۔ رحمت علیہ السلام نے فرمایا ساتھیو تھوڑا آرام کر لو، یہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، آج رات یہاں گزار دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سامان رکھے، تھکاوٹ کا عالم یہ تھا کہ ہم سارے کے سارے سو گئے۔ وما منا الا وقد نائب الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ یصلی ویبکی۔ صحابی کہتے ہیں ہم سب سو گئے، سب کو نیند آ گئی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے، میرے پیغمبر نمازیں پڑھ کر زاروں قطار رو رہے ہیں، میرے پیغمبر اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص سویا ہوا ہے، سفر تو برابر ہی ہے، جیسے سفر ہمارا تھا ویسے سفر میرے محمد مصطفیٰ کا بھی تھا۔ جس طرح ریگستانوں سے ہم گزرے، جس طرح پہاڑوں سے ہم گزرے، پیغمبر بھی وہیں سے گزر کر کے آیا، ہمارے ساتھ سفر تھکاوٹ برابر ہے، سب سو گئے، میرے پیغمبر جا کر اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں جن کو یقین بھی ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، پھر بھی یہ غافل پڑے ہوئے ہیں، بے فکر پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ کا قرآن اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، فرمایا حساب و کتاب وقت قریب آ پہنچا لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، دنیا داری میں پڑے ہوئے، دنیا کی محبت میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے جاہ و جلال، دنیا کی رونقوں میں دیکھ کر دنیا کی محبت میں اس قدر محو ہو گئے اپنے رب کو بھلا بیٹھے۔ یہ دنیا بڑے بڑے شاہکار ہے، بڑے بڑے دنیا دار ہے، بڑے بڑے مالدار ہے، کہاں رہے، کہاں گئے؟ سب نے جانا ہے یہ دنیا کی ٹھاٹھیں، یہ بہاریں، یہ رونقیں، یہ رنگینیاں، سب کچھ یہاں رہ جائے گی۔ اپنے رب کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ یہ کوئی قصہ نہیں، کہانی نہیں، لطیفے نہیں، حقیقت ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، بتاؤ ہے آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا روب، آج کس کا دبدبا ہے؟ اللہ کی عدالت لگی ہوگی اللہ کے سامنے، وبرسول اللہ الواحد القہار، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ذرا تصور تو لائیے، تصور لائیے کیا حال ہوگا۔ اور دنیا کا ایک آپ جیسا کھاتا پیتا چلتا پھرتا خوشیاں غمیاں آپ جیسا انسان ہے، صرف ایک عہدہ ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھا ہوا، ایک کرسی مل گئی ہے، کسی بات کو، اپنے دل کی بات کو وہاں پیش کرنے میں بھی لڑکھڑا رہی ہے زبان۔ جج کے سامنے، افسر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات، جو اسے مقدمہ اپنی بات دل کی بتانا چاہتا ہے وہ بھی بتا نہیں پاتا، پسینے میں شرابور ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، جملے صحیح ادا نہیں ہوتے، صرف ہے تو انسان مگر ایک عہدہ مل گیا ہے، عدالت میں بیٹھا ہوا، کرسی پہ بیٹھا ہوا، اس کے سامنے معافی ضمیر بیان کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ وہ کبھی غور کیا ہے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ آپ جیسا انسان ہے انسان، اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ ڈر رہے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین کی عدالت۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت موجود ہے؟ پوری خلقت موجود ہے، اتقیاء بھی موجود ہے، صلحاء بھی موجود ہیں، اولیاء بھی موجود ہیں، انبیاء بھی موجود ہیں، کون جواب دینے؟ ایسے ہیبت ناک منظر، یہ خوبصورت آسمان ریزہ ریزہ ہو گیا، ستارے جھڑ گئے، خوبصورت چمکنے والے چاند و سورج بے نور ہو گئے، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو چکا، ایسی کیفیت وحشناک منظر ہے، ساری خلقت پریشان ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے زبردست اللہ کی عدالت لگی ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، جس دن کے متعلق تمہیں بتایا جاتا تھا دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، زندگی کا حساب ہونا ہے، آج وہ دن آ چکا، آج وہ دن آ چکا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج انصاف کا دن ہے، انصاف کا۔ دنیا کے اندر اپنی چرب زبانی سے مجرم ملزم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بری کرا لیا کرتا تھا، رشوت کے ڈھیر لگا کر پیسے دے کر بری ہو جایا کرتا تھا۔ آج حکم الحاکمین کی عدالت ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، انصاف ہوگا، انصاف۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
तराजू कायम हो जाएगा। नेकियां और बुराइयों का वजन हो रहा है, नेकियां और बुराइयां तोली जा रही हैं और वजन हो रहा है। खुश नसीब हैं जिनकी नेकियां बढ़ गई और बदनसीब हैं जिनकी नेकियां कम हो गई, गुनाह ज्यादा हो गए। आवाज आएगी, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिहि फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। उल्टे हाथ में जहन्नम का टिकट थमा दिया जाएगा। हाँ, तूने दुनिया की अपनी मनमानी, अपनी चाहत, जो जी ने चाहा, जो दिल ने चाहा करता रहा, आज नाकाम हो गया, जहन्नम का टिकट मिल गया। क्या कैफियत होगी? सामने जहन्नम को देख रहा है, उसके शोले भड़कते हुए, उसके जोश को तकादो तमय्यज़ मिनल गैज़। जहन्नम इन बागियों को देखकर और गुस्से में हो जाएगी कि कहीं फट ना जाए कि इन जालिमों ने, जिस अल्लाह ने इनको नेमतें अता की, जिस अल्लाह ने इनको खाने पीने की अशिया अता की, उस रब की इन्होंने बगावत की। आज इनको जला जला के इन आग के शोलों के अंदर भड़का भड़का के तबाह कर दूंगी कि जिसने अपने मालिक को भुला दिया था, अपने रब का शुक्र अदा नहीं किया, नेमतें रब की खाई, नेमतें रब की खाई और उस रब की नाफरमानियां भी करता रहा। मेरे भाइयों, वो बड़ा हैबतनाक मंजर है, ज़रा तसव्वुर लाइए। जाना है, इसलिए मैं कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि कुरान के ऊपर तो सबका यकीन है, कुरान सच्ची किताब है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, इसके हक होने में, इसके सच होने में कोई शक नहीं। इसलिए कुरान पढ़ पढ़ के अल्लाह का कुरान कहता है, अब जब उल्टे हाथ में जहन्नम का टिकट मिल गया, आवाज आएगी अल्लाह की तरफ से, क्या खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू। इस जालिम को पकड़ो, जकड़ो, जंजीरों के साथ बांध कर जहन्नम डाल दो। अब ये मंजर देख रहे हैं कि जो नाकाम होता है उसके साथ क्या हशर है। अब बंदा कहेगा कहीं छुप जाऊं, भाग जाऊं इस मैदान को छोड़कर, लेकिन ये दुनिया की अदालत नहीं है कि भाग जाएगा, किसी काजी की अदालत नहीं, किसी जज की अदालत नहीं, ये तो अहकामुल हाकिमीन की अदालत है। अल्लाह का कुरान कहते हैं, यक़ूलुल इंसानु यौमइदिन अयनल मफर, सूरह क़यामा। यक़ूलुल इंसानु यौमइदिन अयनल मफर, इंसान सोचेगा कि ये मैदान छोड़ के कहीं भाग जाऊं, छुप जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, यक़ूलुल इंसानु यौमइदिन अयनल मफर, कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइदिनिल मुस्तक़र। कहाँ भागेगा? ये किसी दुनिया के काजी की अदालत नहीं, ये दुनिया के किसी जज की अदालत नहीं, ये तो अहकामुल हाकिमीन की अदालत। सोचता रहा है भागने का, भाग कहाँ सकता है? तो अपने कदमों को जुम्बिश हरकत नहीं दे सकता, भागेगा कहाँ? अब सोचेगा भाग नहीं सकता तो झूठ बोलूं, जिस तरह दुनिया के अंदर मकारी करके झूठ बोल के भाग जाता था। अल्लाह ये गुनाह तो मैंने किए नहीं जो मेरे खाते में लिखे हुए हैं, अल्लाह ये मेरी खता नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे कसूर नहीं है। अल्लाह का कुरान क्या होगा? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। सूरह यासीन अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ज़ुबान पे मोहर लगा देगा, ज़ुबान बंद हो जाएगी, इंसान के आज़ा बोलने लग जाएंगे, हाथ बोलेंगे अल्लाह जिया हमारे ज़रिए इसने ये गुनाह किए। इंसान का जिस्म, उसके आज़ा उसके खिलाफ गवाहियाँ देने लग जाएंगे। व शहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, उसके कान उसके खिलाफ गवाहियां, उसकी आंखें उसके खिलाफ गवाहियां, हत्ता कि ये लटकता हुआ चमड़ा भी उसके खिलाफ गवाहियां दे रहा होगा। अल्लाह ये जालिम, इसने ये गुनाह किए, ये गुनाह किए।
کیا حال ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی اس وقت بندے کی۔ میرے بھائیو آج سوچ لیں، اللہ نے یہ فرصت دی ہے، موقع دیا ہے، یہ اللہ نے جو ٹائم دیا ہے، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ یہ دنیا کی بہاریں سب یہاں رہ جائیں گی، یہ دنیا کی ٹھاٹ، یہ خوبصورتیاں یہاں رہ جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے ہاں اچھے بن جائیں، اللہ کے ہاں اچھے بن جائیں۔ اب جب ساری انسان کی مکاریاں، فریب ناکام ہو گیا، کوئی کام نہیں آئی، تو اب کیا کہتے ہیں؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اللہ اب سب یقین آ گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے منظر سن لیے، اللہ سب کچھ اب یقین آ گیا، اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے، پھر نعمل صالحا، اللہ نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، واپس پلٹنے کا اب موقع ختم۔ پشیمان ہے، پریشان ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے، جس طرح شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ جن کا دنیا کے اندر کوئی نام نہیں، گمنام زندگی گزار جاتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی عزت کرنے والا نہیں، کوئی بات کرے تو بات کا جواب دینے والا نہیں، دنیا کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں مقام ہے، تو کیا خوش نصیب ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ جنت کی طرف جا رہے ہیں، فرشتے لائن میں کھڑے ہوئے استقبال کر رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے سلامتیاں پیش کر رہے ہیں، او خوش نصیب، دنیا کے اندر لوگوں نے تجھے عزت نہیں دی، آئیے آج تیرا مقام، اصل عزت اب ہے تیری۔ اللہ کے فرشتے اب سلامیاں پیش کر رہے ہیں، سلامیاں پیش کرتے ہوئے جنت کے دروازے پہ پہنچا ہے جنتی، وہاں ابھی دروازے پہ پہنچائی ہے کہ آگے سے خوشخبری سنی ہوگی۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ او خوش نصیب جنتی، دنیا کے اندر تیرے اوپر بڑی مشکلات آئیں، بڑے مصائب ہے، لوگ تجھے پریشان کرتے تھے، مختلف جملوں سے کستے تھے، او صوفی صاحب، او وہابی صاحب، لہابی صاحب، پتہ نہیں کیا کیا جملے ہوتے تھے، لیکن ہمارے ہاں تیرا بڑا مقام ہے۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ آج اس جنت میں آ گیا جہاں ہمیشہ زندہ رہو گے، موت قریب نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا۔ فرمایا دنیا کے اندر تم صحت یاب بھی ہوتے تھے، تندرستی بھی ہوتی تھی، کبھی بیماریاں چھا جاتی تھی، بیماریوں سے تم کمزور ہو جاتے تھے، بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے، لیکن آج اس جنت میں آ گئے ہو، ہمیشہ صحت یاب رہو گے، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا۔ دنیا کا نظام تھا، بچپنا ہے، لڑکپنا ہے، آہستہ آہستہ پھر جوانی کے دن بھی آ گئے، بڑی قوت ہے، بڑا خون ہے، بڑا جوش ہے، بڑی طاقت ہے، جوانی سے پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف رخ بدلتا، پھر ضعف اور کمزوری کا عالم یہاں تک بھی پہنچتا، لکڑی کے سہارے پہ چلتا، دیواروں کے سہاروں پہ چلتا، لوگوں کے سہارے ڈھونڈتا، بیٹھ بیٹھ کے کھسٹ کھسٹ کے تو چلتا تھا۔ آج اس جنت میں داخل ہو رہے ہو، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی کمزوری نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبسوا ابدا۔ دنیا کے اندر کبھی خوشیاں بھی، رونقیں بھی، بہاریں بھی، خوشحالیاں بھی، کبھی حالات کلٹی ہو جاتے، کبھی حالات بدل جاتے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا، مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتا، غم زدہ رہتا، نیند نہیں آتی، ٹینشن ہے، سکون نہیں ہے، دن کو سوتا ہے نیند نہیں، رات کو سوتا ہے نیند نہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ فرمایا آج
او جنتی اس جنت کے دروازے پہ پہنچ چکا، آج اس جنت میں داخلہ ہے جو ہمیشہ خوشحالی رہے گی، کبھی پریشانی قریب نہیں آئے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جنت، وہ کیسا مقام ہے، کیسا مقام ہے۔ سنا تو ہم نے ہے بار بار کہ جنت جنت مانگو، جنت مانگو۔ وہ جنت کیسی حسین ہے، کیسے اس کے محلات ہے، کیسے اس کے مکانات ہے، کیسے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہر حصہ اپنی جگہ پہ ایک حسن و جمال والا، اس کی خوبصورتی، اس کی رنگینیاں، اور وہ کیسا حسین حصہ ہوگا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کے رکھا۔ خلق اللہ جنت عدن بیدہ، جنت کا ایک ایسا بھی مقام ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جل فیہا ثمارہا وشق فیہا انہارہا، اللہ نے اس کے اندر جو باغات ہیں جنت کے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے، اور جنت کی نہروں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جاری کیا۔ وہ کیسا حسین، وہ کیسا جمیل ہوگا، اس کی پھلواریاں، اس کے پھول، اس کی خوشبوئیں، وہ کیسا منظر حسین ہوگا جنت کا۔ کبھی موقع ملا تو پھر صرف جنت کے موضوع پہ بات کریں گے کہ وہ جنت ہے کیسی، جس کے بارے ہمیں علماء کرام بار بار یہی کہتے ہیں، او بھائیو جہنم سے بچو، جنت کا رب سے سوال کرو، جنت مانگو۔ جانے والے کے لیے بار بار کہتے ہیں اللہ جنت عطا فرما دے، اللہ جنت الفردوس اسے دے دے، اللہ اسے بخش دے، جنت کی نعمت سے مالا مال کر دے، اللہ اسے جنت دے، اسے جنت دے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے جنت کا سوال کرتے ہیں، وہ جنت ہے کیسا مقام۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل و عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آخرت بہتر فرما دے، اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جس مناسبت سے یہ پروگرام ہے اللہ ان